فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اوصاف، شمائل کے مذاکرے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ ہزار بار بشویم دہن زمشق کے گلاب، ہزار بار بشویم دہن زمشق کے گلاب، ہنوز نام تو گفتن کلام بے ادبیست۔ 1000 بار بھی گلاب کے عرق سے اپنی منہ کو دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ کے نام لینے میں کوئی بے ادبی کا خطرہ موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی نسبت عطا فرمائے۔ ہم گنہگار ہیں، بہت سی خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن محمدی کہلاتے ہیں، امت مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ جس طرح کی زندگی بشریت کے جس اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہو جانا، کہاں پہ ناقدری ہو رہی ہے، اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ ہم کو جب کوئی دوسرے گرے ہوئے آدمی سے مثال دیتے ہیں، برا لگ جاتا ہے کہ تم مجھ کو اس سے جما رہے ہو۔ ہمارا نام کسی ایسے آدمی سے جڑ دے جو اخلاقی اور سماجی اعتبار سے نیچے ہو، ہماری غیرت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، ہم سیاکاروں کو ایک ایسی ہستی کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ وہ نسبت اگر حقیقت میں ثابت ہو جائے تو نجات ہو جائے گی۔ کوئی ایسے اعمال نہیں ہے جس عمل کی بنیاد پر جو ان کی نسبت سے ہٹ کر ہو کہ وہ ہمیں مسلمان تک باقی رکھے۔ عمل تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملے، انہی کے نام سے ملے۔ اللہ ہم سب کو صحیح امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و شمائل سے اسلام کی کوئی گفتگو خالی نہیں ہو سکتی۔ ہم سے تقریباً 800 سال پہلے
ہرات میں ایک شاگرد نے ایک مفسر استاد سے سوال کیا، قرآن مجید کی وہ سورہ بتائیے جس میں حضور کا نام کم سے کم ذکر ہوا۔ آپ کو یہ معلوم ہے 26 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں۔ ایک سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 36 بار ذکر ہے۔ میرے نبی کے نام 2 یا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ تو شاید شاگرد کے دل میں عشق محمدی کے ایک خاص جولانی کے ساتھ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بات بات پر موسیٰ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کا ذکر ہے، یوسف کا، داؤد کا، سلیمان کا علیہم الصلاۃ والتسلیم ذکر ہے، ہمارے نبی کی کتاب ہے، ان کا ذکر بہت ہونا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی کہاں کہ ایک ایسی آیت نکال کے لاؤ جس میں میرے نبی کی ذکر نہ ہو۔ تو کہاں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو نہیں ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رازی نے کہا یہ جو بسم اللہ کی با ہے اس پر غور کر لو، ورنہ اللہ کا نام پہلے آتا، با کے ساتھ آ کر بتایا گیا کہ اس کے اندر الصاق موجود ہے، ایڈجسنٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ رحمان اور رحیم کی ابتدا کی یہ دعا ہے، اس دعا کو سکھانے والے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو اپنی وجود کو باقی رکھنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، کھانے پینے، اڑنے بچھونے، ٹیکنالوجیز کی، علوم کے۔ ایز اے سائنٹسٹ، ایگریکلچر، باٹنسٹ، فزکس، کیمسٹری، الجبرا، جیومیٹری، یہ سب چیزیں انسان کی بڑی ضروریات میں سے تھی۔ اللہ نے کہا کہ ان تمام علوم کی جتنی بھی ضرورت ہے بدلتے ماحول میں انسان خود بخود سیکھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بدلتے حالات میں انسان یہ سب چیزیں خود بخود سیکھ لیں گے۔ ایک کام انسان نہ کر سکے گا کہ اپنے آپ کو بدل دے، اپنے دل کو بدلے، اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ساتھ وابستہ کرے۔ یہ کام انسان کے لیے ہمیشہ بہت مشکل ہوگا۔ تمام ترقیات کی جتنے شعبے ہیں وہ زمین اور ہواؤں کی سپرد کر دی۔ ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا۔ آسمانی کتاب اللہ کی صفت ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ہدایت اس کے اندر مضمون ہے، لیکن کسی خدا نے کبھی کوئی کتاب پیغمبروں کے علاوہ نہیں بھیجا۔ ایک ہستی انسانوں میں سے، بشر میں سے ان کو منتخب کیا گیا، پھر اعلائے کلمت اللہ کا یہ راستہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے بیچ میں بچھایا۔ بڑی نعمت انسان کو ہدایت ہے، ایمان ہے، یقین ہے، ہر چیز میں تبدیلی ہوئی۔
ایمانیات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نمازوں میں تبدیلیاں ہوئیں، روزوں میں تبدیلیاں ہوئیں، حج اور زکوٰۃ کی شکلیں بدلی، طہارت اور نظافت کے اقسام بدلے۔ کسی پیغمبر کے زمانے میں پیشاب لگتا کپڑے کاٹ دینا تھا، کسی کے یہاں مٹی سے رگڑ دینا تھا، کسی کے یہاں پانی سے 7 بار دھلنا تھا، کسی کے یہاں نماز صرف یہ تھی کہ بیٹھ جائیں، کسی کے یہاں روزہ صرف یہ تھا کہ ایک خاص وقت تک خاموش رہا جائے۔ یہ بدلے، اس بات کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انسان کے اندر جس کام کے لیے انبیاء اکرام تشریف لائے وہ ہے انسانی فکر کی اصلاح، سوچ کی اصلاح، بچار کی اصلاح، آدمی کی تھاٹ کو فریم کرنے کے لیے انبیاء اکرام تشریف لائے۔ انسان کی جو سوچ ہے وہ عبادت کو عبادت بناتی ہے۔ اگر سوچ میں خرابی ہو وہی عبادت شرک بن جاتی ہے۔ ایک ہی عمل، فکر اگر اچھی ہو تو وہ عرشی ہے، اگر فکر اچھے نہ ہو وہی عمل سفلی ہے۔ اعمال کو بدلے نہیں گئے۔ حج زمانے سے ہے، روزہ زمانے سے ہے، نماز زمانے سے ہے، عقیقہ زمانے سے ہے، نکاح زمانے سے ہے، طلاق زمانے سے ہے، کفن دفن تجہیز وراثت زمانے سے ہے، لیکن انبیاء اکرام دور کے دور آتے رہے۔ وہی نماز جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی وقت بدلنے کے بعد نماز رہ گئی، لیکن خدا راضی نہیں ہوتے تھے۔ قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن قربانی رہ گئی۔ اللہ نے کہا آپ کی قربانی سے ہم کو اطمینان نہیں ہے۔ فکر بدلنے سے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ اعمال خود بخود اپنی جگہ پر کوئی مخدوش ہونے کی مسائل نہیں ہے۔ اگر ہو بھی جائے، اعمال کے اندر خرابی ہو بھی جائے، اس کی اصلاح مشکل اور ناممکن نہیں ہے، لیکن فکر کے اندر خرابی ہو، اچھے سے اچھے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے ہر پیغمبر کے آنے کے بعد کا کام کا ذکر کیا۔ سب نے آ کر کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نبی ہوں۔ اس کے بعد اعمال کے معاملے آئے۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، فکر یہ ہے کہ میرے اللہ نے حکم دیا اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں، وہ عبادت ہے۔ ایک شخص نے نماز پڑھی، قرآن حدیث کی عین مطابق پڑھی، دل میں یہ آیا ہمارے محلہ والے یہ سمجھیں گے کہ یہ لڑکا نمازی ہے، تو وہ اس نماز کے ذریعے سے بڑا مشرک ہے۔ الریاء شرکن، میرے نبی نے فرمایا جو کام تم نے دکھاوے کی وہ بڑا شرک ہے۔ اسی نماز سے وہ مشرک ہے، اسی نماز سے وہ عابد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے روزہ رکھا، سحری افطاری تک پابندی کی، جھوٹ نہیں چھوڑا، تو تمہارا اپواس ہے، فاسٹنگ ہے،
سمپل. ایک شخص نے سحری کی افطاری کی, بہت سے کام جھوٹ نہ بولا. ہو سکتا ہے کھانا آگے پیچھے ہو گیا, افطاری میں تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی, اللہ نے کہا تو جتنے بھی کر لے اس کی کمپنسیشن ہے, تو نے جھوٹ نہیں بولا, بس تیرا روزہ ہو گیا. اعمال, افکار, کام اور وچار, کریا اور کریاشیلتا, یہ دونوں چیزوں کے اندر جو فرق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کام بن جائیں گے لیکن سوچ بنانا مشکل ہے. آپ کے بچے کو صبح اٹھا دیتے ہیں, اسکول میں بھیج دیتے ہیں, آ جاتا ہے, مشکل سے جنگ کر کے اس کو باتیں منوا لیتے ہیں, اس کے دماغ سے وہ چیزیں نہیں ہٹا سکتا جو وہ سوچتا ہے. اس کو وہ سوچنے پر مجبور آپ نہیں کر سکتے جو اس کے دماغ میں گھوم رہا ہے. فکر بدلنے کا کام صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے کہا اس کام کے لیے میں نے 1,24,000 لوگوں کو بھیجا. وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں. ہر وقت ایک خاص باتوں کے ذریعے سے ہمیں فکر عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کی لائف سٹائل, انداز زندگانی 23 سال میں سکھایا جا سکتا ہے. آپ صرف ایک میڈیکل کی ایک سبجیکٹ کے لیے آپ کو 13 سال چاہیے, ایک انجینئرنگ ٹیکنیشین کے لیے آپ کو 10 سال چاہیے. پوری لائف, پوری انداز زندگانی, پوری پرتھوی کی تمام چیزیں 23 سال میں سکھایا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں, چیزیں آتی رہیں گی. اب مثلا آپ سے اگر پوچھا جائے چرس کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ چرس کے بارے میں, فشیر سسٹم کے بارے میں کیا خیال ہے, انویسٹمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے, چیمبر آف کامرس کے بارے میں کیا خیال ہے, انڈاؤٹ بائٹ کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ کہیں گے وہ زمانے میں وہ تھا ہی نہیں. وہ زمانے میں تو نہیں تھا تو کیا کرنا. ایک تھیم دیا ہے, ایک فکر دی, قیامت تک کتنی چیزیں بھی آ جائیں وہ فکر میں ڈھل جائے گی, آپ کو اس میں سے میرے نبی کا طریقہ مل جائے گا. فرمایا کیا جائز ہے, حضور نے فرمایا سب جائز ہے. جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, حق تلفی نہیں ہونا چاہیے, غبن نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی ٹریڈ میں, کسی بھی ٹرانزیکشن میں, کسی بھی ریسیپروکیٹری معاملے میں, لین دین کے معاملے میں ان 3 پرنسپل کو اپلائی کر دو. دنیا کے تمام اکنامسٹ کو بیٹھاؤ, یہ 3 پرنسپل اپلائی کرو, ہر بزنس کا اصول نکل آئے گا. ہم کو جیک پٹ سے, جوا سے, ہاؤسنگ سے, ہاؤسری سے, تاش سے, نمبرنگ سے, گروپ سے, سنڈیکیٹ سے کوئی پرابلم نہیں. ہم نے کہا انسرٹین پروفٹ, جس میں کسی کا نقصان داؤں پر رہے, یہ جائز نہیں ہے. تم چاہے جس نام سے آؤ, جس حساب سے آؤ, کسی کی نقصان اگر ڈاؤٹ میں ہے تو وہ جائز نہیں. میرے نبی نے تھیم دے دیا, فکر بتا دی. اتنی بڑی بک کی ضرورت نہیں ہے. کہاں بھائی درختوں میں پھل خریدنا حرام ہے, سیدھی بات بتائیے. کہاں کے اشتراک میں, مشتری میں قبضہ ہونا ضروری ہے. اب آپ کو میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں, دیکھو کیا ہے, آم ہے. اچھا لو, میں یہ باغیچہ خرید لیا. آپ کو دیکھنے میں اوپر سے جو ہے نا پوری ملکہ آم دکھا, دوسرے دن تھیلا بھر کے جب نیچے آیا تو معلوم ہوا طوطا پری ہے. کون لگانا؟ میرے نبی نے فرمایا قبضہ کرو. ہر چیز میں ایک تھیم دیا ہے. 2-3 خیالات آپ کے سامنے حاضر کرنے کی کوشش ہے. آپ حضرات بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں,
اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول زندگی کی کچھ فکری تنبیہ اور اصلاح فرمائی، ان میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی کوشش ہے۔ کوئی عنوان کے ساتھ تو نہیں تھا، اس وقت ایسے ہی بس بات ذہن میں آئی۔ سب سے پہلے کلمہ، کہاں کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے، اب کیا کرنا؟ کہا کہ مسلمان بنو۔ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، اب کیا کرنا؟ کہا ایمان بنو۔ یا رسول اللہ ہم کو اللہ پر یقین ہو گیا، کہا نہیں اور یقین والے بنو۔ اب یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے جن کے نام لے کر ہم آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ بات خدیجۃ الکبریٰ کو کہی جا رہی ہے کہ آپ کو 10 سال ایمان سیکھنا ہے۔ ابو بکر صدیق سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 10 سال ایمان سیکھنا ہے۔ عمر اور علی، معاذ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ایمان سیکھنا ہے۔ یا رسول اللہ معلوم ہوا نا اللہ ایک ہے، کہا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کہا نہیں ابھی محنت کرو۔ اتنی بات پر 10 سال تک محنت کروائی۔ اس محنت کی لازمی نتیجہ یہ آیا، خدا کی وحدت ان کے ذہنوں میں اس طرح سے بیٹھی۔ ہم کلمہ کی تشریحات، اس کے اعضاء، اس کے ارکان، شرائط، 2000 پیج کی کتاب زبانی لوگوں کو یاد ہے، بڑے بڑے علماء کو۔ جو ایمان ابو بکر صدیق کا ہے اس کا ایک ادنا قطرہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہماری حالت اب یہ ہو گئی ہے، ہمارے گھر والے کھانے کی برتن ڈالتے ہیں، لوگ پیسوں اور نوٹوں کی گڈیاں لا کر رکھتے ہیں، ہم کو دکھتا ہے کہ تو حشر کے میدان میں تو جلوہ فرما ہے، ہم نہتے تیرے سامنے حاضر ہیں، تو پوچھ رہا ہے ہم جواب نہیں دے پاتے۔ کأنی انظر اللہ بارزا، اللہ تو نراکار ہے لیکن ہم اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان کو کلمے کی 5 شقیں ہیں، 18 شعبہ ہے، اتنے احساس ہیں، اتنے کنایات ہیں، اتنی الفاظ وہ نہیں جانتے تھے، وہ صرف جانتا ہے اللہ اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کیسے بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول گھر واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ پاؤں ذرا دبے دبے چلتے ہیں، کہاں کے کانٹے چوب گئے ہیں، ادھر گئے تھے، کہا نہیں بھائی گھر کے دروازے میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ یا رسول اللہ اب ذرا کل سے میں آ کے چراغ پکڑ لیتا۔ دوسرے دن بھی زخم، مسلسل کانٹوں کی زخم سے چبھتے ہوئے چندن جیسا پاؤں کے جو نچلا حصہ ہے وہ بالکل زخمی ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق چومتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیں کل سے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے حضور کے دروازے پر کانٹے ہٹانے تو پتا چلا کوئی عورت کانٹا بچھا گئی۔ 10 دن تک یہ نہیں کہا کہ میرے پڑوس کی خاتون جو میری تائی ہے، چاچی ہے، وہ کانٹے بچھاتی تھی۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے بتایا نہیں؟ کہا اللہ نے کسی کی بے عزتی کرنے سے منع فرمایا۔ 1000 سال تقریر کرنے سے وہ ایمان نہیں بیٹھے گا جو اس برداشت کے کلمہ سے بیٹھ گیا۔ کہاں کسی کی عزت پہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے جو کانٹا ڈالا حضور نے نہیں بتایا، ہمیں جو
معلوم ہوا، ان سے معلوم ہوا کہ میں کانٹا ڈالتی تھی. حضرت وہ جو کانٹا ڈالتے تھے وہ بات حضور سے کسی نے نہیں سنا. صحابہ کی بھی زبان حضور نے بند کر دی. اپنی شرک کی حالت میں وہ خاتون نے مزہ لے کر اپنے محلے میں جب بولی تھی کہ میں کانٹا ڈالتی تھی روز، وہ لوگ جب مسلمان ہوئے انہوں نے بتایا کہ کانٹا ڈالتے تھے. ابن عساکر تاریخ دمشق، مزی کی رجال کی کتاب آپ دیکھیں، فکر عطا فرمائے. مطاف میں نماز میں تھے، لوگوں نے لا کے گوبر ڈال دی. میرے گردن پہ گوبر ڈال دے میں تلوار لے دوں گا. ہماری ہستی ہی کیا ہے دنیا میں؟ انسانوں کے بیچ میں ہماری ہستی کیا ہے؟ وہ تو کائنات کے بڑے ہیں. مشرق و مغرب کی کنٹرول خدا نے ان کے ہاتھ میں دے دیے. تو سر اٹھا کر جو جملے دنیا نے سنے وہ یہ تھے، اے اللہ ان کو معلوم نہیں ہے تو ان کو معاف کر دے. پیغمبر کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی برداشت نہیں کرے گی، ان کو تو معاف. پہلے اٹھتے ہی ان کی جان کی حفاظت اور سلامت مانگے گئے. یہ وہ عرب ہے جو بلی گھر میں گھس آنے پر 100 آدمی کو قتل کرتے تھے. بازو والی کی بلی ہمارے گھر میں آ جانے سے 100 آدمی کو قتل کرنے والے ہڈرم ضدی جھگڑالو عرب، ان کو حضور بھائی جھگڑا کرنا نہیں، بھائی جھگڑے کرنا نہیں، بھائی جھگڑے کرنا نہیں، امن سے رہو. نہیں چلتا یہ سب، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کر ایک نہتے شخص جن کے والد کا انتقال، ماں کا انتقال، دادا کا انتقال، سب اپنے پرائے الگ ہو گئے. کعبہ میں آ کر جھکے ہوئے تھے، وہاں ناچنے والے تھے، ننگے ہونے والے تھے، بجانے والے تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں. جس نے خدا کا نام لیا اس کی گردن پہ گوبر ڈال دیا گیا. اٹھ کر کہنے لگے اللہ ان کی حفاظت کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت اس کے اعمال سے ہے، اخلاق سے ہے. حق کی سب سے بڑی شہادت اخلاق ہے. لوگوں نے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے. آپ یہ نئی بات بول رہے ہیں؟ کہا نہیں، پہلے کہا کہ آپ جو یہ بات بول رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، اس کی صداقت کی ضمانت کیا ہے؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے، وہ کیوں مانے گا قرآن کو؟ مشرک قرآن کو کیوں مانے گا؟ وہ آپ کہیں گے حدیث میں ہے، وہ بھلا حدیث کیوں مانے گا؟ اب اور کوئی لاجک دیتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقد لبثت فیکم عمرا، 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزارا ہو، تمہیں فیصلہ کر لو میں سچ بولتا ہوں کہ جھوٹ بولتا ہوں. امت کو سکھا گئے. تمہاری ہزاروں تقریریں، تمہاری لاکھوں کتابیں، تمہارے ہزاروں میڈیا کی تمام کوششیں انسانی قلب کو جائی کرنے کے لیے کوئی حساب نہیں ہے جب تک تم اپنی کردار سے لوگوں کو ثابت نہ کرو کہ تم سچے ہو.
فکریں بدلنا آسان. نماز سکھا سکتے ہیں, روزے سکھا سکتے ہیں, پوری قرآن سکھا سکتے ہیں, حدیث سکھا سکتے ہیں. سوچ بدل نہیں سکتے جب تک کردار سے سوچ کا نمونہ نہ بن جائے. کہاں 40 سال جو تمہارے درمیان میں ہوں وہ دلیل ہے. اللہ ایک ہے. خدا کی وحدت کی دلیل قرآن کے ہونے کی بات وہ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ تو کافر ہے. بچپن میں آپ کو سب کو معلوم ہے, معلوم شدہ مثال آسان رہتا ہے اس سے استشہاد. وہ کعبۃ اللہ سیلاب میں یہ ہو گئے تھے, بعد میں لوگوں نے اس کو بنایا, حجر اسود کو رکھنے کے وقت جھگڑا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے کعبہ شریف میں جو آئیں گے وہی فیصلہ کرے گا. بہت یہ جھگڑا کس بات پر تھا؟ 8-10 قبیلے تھے, کوئی ایک کرے گا تو دوسرا اس سے محروم ہو جائے گا, اس کی کریڈیبلٹی یا اس کی کریڈٹ اس کے نہیں ملے گا. جنگ ایگوز کا تھا, اپنے ہٹ درمی کی جنگ تھی. حضور کوئی سارے قبیلے کے آدمی نہیں تھے, ان 8-10 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام مت الہاشمی ہے جس سے حضور تعلق رکھتے تھے. آ گئے, بہت کم عمر ہے لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا حضور پر. ہاں ٹھیک ہے, یہی فیصلہ کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں ان کے فیصلہ کرنے پر یہ راضی کیسے ہوئے؟ چلو ایک بات بتائی, پیدائش سے لے کر بچوں نے کہا چلو اکاس کی بازار میں تماشا چل رہا ہے دیکھ کے آئیں گے, چلو چلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں. جاتے جاتے جیسے ہی بازار قریب آیا, ڈھولک کی آواز آنے لگی, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سلا دیا. راستے میں حضور کو نیند آ گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو جب میں اٹھا تو میں اپنے چاچا کے یہاں تھا. کسی نے آ کر کہا کہ حضرت کے چچا نے کہا اے چھوٹا بچہ ہے, اتنا کیوں, ایک ہاتھ میں پنچی ایک ہاتھ میں پتھر پکڑ لیا, پنچی یوں کھینچا. حضور خاص کیفیت میں آ کے نیچے آ گئے, سطر شریف کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا. جس نے بھی پکڑا برکتیں سایہ کرنے لگی. ان تمام چیزوں سے ذہنوں میں بٹھایا, یہاں تک کہ دودھ پلانے والی ماں نے کہہ دیا یہ بیٹا شان والا ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیں. صاف بات تھی, حجر اسود اٹھانا تھا, رکھ دینا تھا, سب کا اتفاق ہو گیا تھا, وہی آدمی اس کا. جب آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہو تو سب سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ چیئر میں ہوں سب سے زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے. جب آپ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ ہوں بہت چھوٹا بننے کی ضرورت ہے. حضور یوں اٹھاتے پتھر کو رکھ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں مزاج اللہ نے بتا دیا تھا. کہاں کی چادر لاؤ, کہاں چادر نہیں پتھر رکھنا ہے, کہاں نہیں چادر لاؤ. چادر منگا کے پتھر رکھ کے تم بھی پکڑو, او تم بھی پکڑو, او تم بھی پکڑو, او تم بھی پکڑو. کوئی نہیں کہنا کہ یہ قریشی کا کام ہے, اس میں عبد مناف بھی ہیں, اس میں عدی بھی ہیں, اس میں شیت بھی ہیں, شیبت الحمد بھی ہیں, عبد المطلب بھی ہیں. وہ بڑے ہوتے ہیں جو اختیارات کو بانٹ دیتے ہیں, گھٹیا ہوتے ہیں جو سلب کرتے ہیں. اسی زمانے سے تعلیم شروع کر دی کہ اپنا بٹور کر کھانے والے نہیں ہیں ہم, تقسیم کر کے کھانے والے, بلکہ اپنا چھوڑ دینے والے. ان نصیحتوں سے نہیں بنے گی. وہ تو ادھر چلے گا, ادھر بھی اللہ نے انتظام کر دیا ہے. وہ
دل تک ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا کسی تڑپ کے ساتھ اس کو السٹریٹ کرے، اس کو کسی منظر پہ رکھے. حضور نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، بہت زیادہ جسم میں تکلیف ہو رہی ہے. جہد کا لفظ ہے بخاری میں، جہدن جہدن، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کمبل اڑاؤ. کیا ہوا کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا ہوا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک آئے، ایسا ہو رہا تھا، اتنی تفصیلات ابھی نہیں، لیکن مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کمبل اڑاؤ. سامنے والے نے کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کمبل اڑانے والی ہماری ماں نے کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ ابھی وحی آئی ہے، ابھی یہ سب کچھ بھی معلوم نہیں، پہلی وحی ہے. اب حضرت خدیجہ کو اللہ کس نے بتایا؟ اللہ رسوا کرتا، اللہ عزت دیتا. وہ کس نبی کی تعلیم سے بول رہے تھے حضرت خدیجہ؟ وہی تو ابھی نازل ہونا شروع ہوئی، تعلیمات تو ابھی شروع ہوئی. 40 سالہ زندگی نے ایک غیبی قوت کے مجسم خدیجۃ الکبریٰ کی قلب میں ڈال دیا. اب تک جو پتی دیکھے تھے وہ ہٹ درم دیکھے تھے، اب تک جو شوہر دیکھے تھے دھوکے باز دیکھے تھے، اب تک جو اپنے ہسبینڈ دیکھے تھے فلرٹ والا دیکھے تھے، اب تک جو مرد دیکھے تھے زبردستی والا دیکھے تھے، اب تک جو لوگ دیکھے تھے بے غیرت بے مروت دیکھے تھے، 15 سالہ زندگی نے محمد مصطفیٰ نے اخلاق کا ایسا چھاپ ڈالا. خدیجہ نے قسم کھا کر کہا کائنات فنا ہو جائے گی، میرا شوہر فنا نہیں ہوگا. کوئی قرآن خدیجۃ الکبریٰ نے نہیں سنی، کوئی تقریر خدیجۃ الکبریٰ نے نہیں سنی. بزنس ویمن تھے، ملٹی ملینر تھے، اپنی وقت کے سب سے ایڈوانس خاتون تھیں. سمجھداری میں ان کا کلاس کا کوئی خاتون عرب میں نہیں تھا. کیا سوچ بنایا ہوگا، کیا فکر بنائی ہے. حضور کہہ رہے ہیں کمبل پکڑو، خدیجہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، آرام سے رہو. کوئی آسمانی غضب نہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی خدیجہ الکبریٰ پہلے نبی تھی بعد میں نبی ہے، استغفر اللہ. سب کو تو میرے نبی کی در کے سوال میں ملا ہے، بھیک میں ملے ہیں، اخلاق نے قائم کر دیا. بھئی یہاں ذرا رکیے، ذرا میں جا کے آتا ہوں. ہاں چلو ہو گیا جیسے ہم ہیں وہی سے، بھئی کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، بھئی دیتا ہوں، بھئی لیتا ہوں. آہا بھئی رکو ذرا آتا ہوں. ایک دن 2 دن 3 دن کے وقت اچانک وہ اونٹ لے کے جا رہے تھے. السلام علیکم، خیریت ہے؟ ہاں خیریت. ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، کچھ نہیں بولے. پھر مڑ کے دیکھا، بھئی اچھا آدمی ہے، راستے میں کیوں کھڑے ہیں؟ بھئی السلام علیکم، بھئی آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں؟ کہاں بھئی 3 دن پہلے آپ ہی نے بتایا تھا ذرا رکو، میں ذرا جا کے آتا ہوں. اس لیے کھڑا ہوں. میرے رب نے کہا جو وعدہ خلاف ہے وہ مومن نہیں ہے. ایمان کا تعلق امامے سے، جبے سے، داڑھی سے، مسواک سے ہے بہت کم. ایمان کا اصل تعلق وعدے وفا سے ہے. آپ 3 دن سے یہاں کھڑے ہیں، بھائی میں یہاں کھڑا ہوں. ارے بھائی میں چپ بولا تھا. بھائی آپ چپ بولے تھے، میرے اللہ نے کہا کہ بندے کے ساتھ داغا نہیں کرنا.
اللہ ہم سب کو توفیق عطا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ اللہ کو رب ماننے، اس پر راضی ہونے کی دو بنیادیں۔ اللہ کو رب ماننے پر راضی ہونے کی دو بنیادیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، دین سے راضی ہو کر۔ اس کا اصل مطلب یہ حضور کی ذات سے راضی ہونا، حضور کی صفات سے راضی ہونا۔ محمد النبیہ حضور کی ذات ہے، وبالاسلام دینا یہ حضور کی صفات ہے۔ یہ جو دین ہے کیا ہے؟ حضور کے صفات ہے۔ راضی کہتے ہیں جس کام کو شوق سے کیا جائے۔ ہم راضی کہتے ہیں زبردستی، یہ شرٹ اچھا ہے کیا؟ چلتا ہے، ناٹ بیڈ، اس کو ہم کہتے ہیں راضی، اس کو راضی نہیں کہتے۔ راضی کا مطلب یہی ہے، اس کے بغیر میری زندگی نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم مسلمان بنو، محدث بنو، ولی بنو، درویش بنو، کیا کیا بننا ہے سب بن لو۔ قیامت کے دن میں جب تم کو پکاروں گا تب نہیں کہوں گا اے درویشو، اے غوثو، اے قطبو، اے محدثوں مفسروں، اے فقیہوں، میں کہوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جو راضی تھے وہ آ جاؤ، جو راضی نہیں تھے وہ ادھر جاؤ۔ ایمان کی ایک خاص کیفیت رکھتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی حفاظت اخلاق سے ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایمان، یہ ہم کہتے ہیں ایمان کا تعلق دماغ سے ہے، اعمال کا تعلق جسم سے ہے، یہ ایک الگ تقسیم ہے ایکیڈمک۔ اصل یہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ہر حرکت ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ہر حرکت ایمان۔ ہم سمجھتے ہیں ایمان ایک بلیف کا نام ہے، وہ بھی ہے، حقیقت میں ایمان اسلام کی ہر چیز سے متعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 40 شعبے ہیں، 40، 36 بھی ہے، 24 بھی ہے، جتنے بھی ہیں۔ سب سے سب سے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے نیچے کہاں؟ اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا، دیکھیے وہ ایمان ہے۔ اگر اتنا چھوٹا عمل ایمان ہے تو وعدے کتنے بڑے ایمان ہوں گے، امانت داری کتنی بڑی ایمان ہوگی، کسی کی دل نہ دکھانا کتنے بڑے ایمان ہوں گے۔ کہاں لا ایمان لمن لا عہد له۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وچار دیا، یہ جو تم مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہو، صرف یہ کہہ کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ایمان میں انٹری تو ہوگی، مکمل ایمان نہیں ہوگا، یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ بخاری میں ہے جب تک میں دوسری کی پسند کو ترجیح نہ دوں، ما یحب لأخیہ، میرے بھائی کو جو پسند ہے اس کو میں پسند نہ کروں، میری پسند آپ پر تھوپو نہ، آپ کی پسند کو میں گرہن کروں، آپ کی جو سیٹسفیکٹری ہے، پریورٹیز ہیں، آپ کی ترجیحات کو میں بڑا سمجھوں۔ جب تک آپ کی پسند کو ترجیح نہ دوں تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک جانو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کچھ بھی کر لو جنت پہ چلے جاؤ گے۔ احادیث میں یہ الفاظ ہیں لیکن ان کی تشریح یہی ہے۔
ہر حرکت و سکنات کا تعلق ایمان سے ہے. یہ فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے صحابہ کو نماز چھوٹنے پر جتنا برا لگتا تھا، کسی کے دل دکھانے پر اس سے بھی زیادہ برا لگتا تھا. زکوٰۃ نہ دینے پر جتنا جرم سمجھتے تھے، کسی کے خیانت کرنے کو اس سے بھی بڑا جرم سمجھتے تھے. یہاں تک کہ کہنے لگے اگر زکوٰۃ نہ دوں رب کا حق ہے، رب معاف کر دے گا، خیانت کروں تو بندے کا حق ہے، بندہ معاف نہیں کرے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہی مزاج آپ نے بتا دی. اس مزاج کو ڈالنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی. اس لیے تقریریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تک پہنچی ہے، کہا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع کی جو تقریر ہے وہ بڑی تقریر تھی جو عرفات میں آپ نے دی. بخاری شریف میں اس کو 3 صفحہ میں سٹینڈرڈ پیج میں 3 پیج میں اس کو نقل کیا گیا. اگر آپ ایک ایوریج پڑھنے والا اس کو اگر پڑھے تو 13 منٹ سے لے کر 15 منٹ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی جو لمبی تقریر ہے وہ 15 منٹ کی. یہ یقین نہیں ہے. انسان کا دل تقریروں سے بدلے. آپ کو اگر کتاب سے بدلے گا تو قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے؟ لیکن اللہ نے کہا جیسے ہی پیغمبر پیدا ہوئے ویسے ہی قرآن نازل ہونا تھا. نہیں چھوٹے میں کیوں پڑھی؟ چھوٹے میں عیسیٰ علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی تقریر کب کی؟ ابھی پیدا ہو کر جسم میں ماں کی وہ تمام چیزیں موجود تھی. حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے. لوگ پتھر لے کے بھاگے کہ یہ غلط کار ہے، اس کو مار ڈالوں. جیسے ہی پتھر لے کے لوگ قریب آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ابھی پیدائش کی تمام چیزیں موجود تھی. حضرت عیسیٰ وہیں کھو کر کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، زنا سے نہیں ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دیا، مجھے نبی بنایا. حضور کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ جانتا ہے انسان کی قلب کی تبدیل کے لیے کتاب سے پہلے آچرن ہونا چاہیے، مینرز ہونا چاہیے، ہیومینیٹرین ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، سوشیالوجی ہونی چاہیے، ریسیپروکیشن ہونی چاہیے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہونی چاہیے، اچھے سوشل اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے. ماں کو ماں سمجھنا، بیوی کو بیوی سمجھنا، بہن کو بہن سمجھنا، دوست کو دوست سمجھنا، حق کو حق سمجھنا، ناحق کو ناحق سمجھنا. اس کا پیرامیٹرز طے ہو جانا چاہیے. اس کے بعد کہیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق. حضور نے کہا میں آپ کے سامنے غزوہ خندق میں صحابہ کو تکلیف. خندق کھدائی ہو رہی تھی. ریت کھودنا مشکل کام، پانی کاٹنا جیسا ہے. ریت کو کھودنا، پانی کو کاٹنا، ہواؤں کو پکڑنا، اس ٹائپ کا کام ہے. ذرا کم زیادہ 16 فٹ یا اس سے کم زیادہ کھدائی کر رہے تھے. بہت بھوک لگی. لوگوں نے حضرت عمر سے کہا تو پیٹ میں پتھر باندھ لیا ہوں. ہم آپ سے کہتے ہیں بھائی کم کھاؤ، بس دنیا کے اوپر پڑو مت، بہت عیش میں نہ رہو، آخرت کو یاد کرو، زہد اختیار کرو، قناعت اختیار کرو. ہم آپ سے کہتے ہیں، کوئی ہم سے کہتا ہے، بڑے بڑے اللہ والے کہتے ہیں ہم سے. سب لوگوں نے مل کے جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے. دیکھو پیٹ میں پتھر باندھ لیا. حضرت عمار بن یاسر نے حضور کی چادر پکڑ کر اٹھائی تو 2 پتھر بندھے تھے. کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے.
اے لوگوں، تم نے ایک پتھر باندھا جس کے ہاتھوں میں نے شہد کا کان دے دیا، دودھ کی دریا دے دی، سونا چاندی جس کے ہاتھ میں دے دی، دولتوں کو جس کے ہاتھوں میں نے رکھ دی، 2 پتھر باندھ کے بیٹھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہے، لوگ یا رسول اللہ ایسا کریں گے، جوش۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر لیتے تھے، 2 پتھر۔ ایک صحابی نے آ کر کہا نہیں نہیں آپ تشریف رکھیں، ہم لوگ ہوتے ہوئے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مسجد کی تعمیر اچھا کام ہے تو اس اچھا کام کے لیے مجھ سے زیادہ تم کیا کرو گے؟ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو نیک کی اصلیت یہ ہے کہ وہ نیکی کی طرف بھاگے، نیک کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نیکی کو جھپٹ کر پکڑے۔ خدا کی راہ میں بھوکا رہنا اگر نیکی ہے تو تم کم کرو گے، میں زیادہ۔ خدا کی راہ میں قربانی کرنا اگر کام ہے تم کم، میں زیادہ۔ جس طرح میں نبی کے نبی ہونے میں بڑے ہیں، تم امت ہونے میں چھوٹے ہو، جب قربانی کی باری آئے گی تو ہماری قربانی بھی تم سے زیادہ ہوگی۔ ایک چیز طے کر دی، وہ یہ کہ بھائی دین پھیلانا کا کام بڑا کام ہے، یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جو امت میں سب سے زیادہ درد لینے والا ہو، یہ بات طے کر، ورنہ علم بڑھے گا، فکر بڑھے گی، فتنے بڑھیں گے، توانائیاں بڑھیں گی، لوگ نہیں بدلیں گے۔ لوگ بدلنا تو امت گوشت کھائیں گے اور پیشوا نمک کھائیں گے۔ امت ایک پتھر باندھیں گے، پیشوا 2 پتھر باندھیں گے۔ امت گاڑیوں پر چلے گی، پیشوا پیدل چلیں گے۔ امت چادر اڑے گی، پیشوا بنا چادر کے سوئیں گے۔ امت کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہوگا، محمد الرسول اللہ کی 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ باقی جن چیزوں سے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کے کام میں برکت دے، ہمارے کام میں اللہ برکت دے، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ لیکن بھائی اس بے نفسی کی تعلیم کیا پہنچی؟ ہجرت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کعبۃ اللہ کی حجر اسود کو لینے میں سب کو اکٹھا کر دیا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قریشی کا کام ہے، عبد المطلب کا، ہاشمی کا کام ہے۔ تعلیم اثر کر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، مدینہ والوں نے اسلام قبول کیا، حضور کے چہرے سے نہیں جانتے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، صرف 73 لوگ تھے جو آئے تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا۔ اس زمانے میں تو کوئی ایسا چیز رہا نہیں جس سے فیس ڈیٹیکٹ کا کوئی معاملہ ہو سکے۔ جب آپ مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو لوگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق کو مصافحہ کرنے لگے، کچھ لوگ حضور کو بھی مصافحہ کرنے لگے۔ لیکن اللہ کے رسول بہت خوبصورت تھے، عمر دونوں کے ایک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مصافحہ ہو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی مصافحہ ہو رہا تھا۔ 1 2 4 5 آدمی ملے، بھائی ہماری واہوائی ہو کسی اچھا نہیں لگتا، میرا جے جے کار ہو کسی اچھا نہیں لگتا۔ ذرا موقع پہ اب دیکھیے میں منسٹر کا بھانجا ہوں، ان کا وہ ہوں، ان کا وہ ہوں، اس کا وہ ہوں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہمارا بھی لفٹ ہو، اتنا ہی نا۔ خیرات خیرات رہے گی۔ آپ عالم ہیں، یہ محدث ہیں، یہ ولی ہیں، وہ درویش ہیں،
وہ ابو بکر صدیق ہے، محمد الرسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ کتابیں تو تھیں نہیں پڑھنے کے لیے، کتابیں نہیں تھیں پڑھنے کے لیے۔ برا لگ گیا حضرت ابو بکر۔ اجد فی نفسی کا لفظ ہے، بہت برا لگ گیا۔ کہاں کس لیے برا لگا؟ حضرت مل رہے تھے؟ کہا نہیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو عزت و احترام ہے اس میں شرکت ہو جا رہی ہے۔ عزت تو صرف محمد رسول اللہ کے لیے، میں کیا عزت والا؟ نارمل کنڈیشن تھے سب۔ اب میں کیسے بولوں کہ میں حضور نہیں ہوں؟ یہ بولنے کی کیا بات؟ یہ بول سکتے ہیں اے بھائی میں نبی نہیں ہوں، مجھے کیوں آگے مل رہا ہوں؟ یہ بولنا ایک الگ بات ہو جائے گی، اس میں بھی ایک طرح کی انسلٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ حجر اسود والی بات ذہن میں رکھی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جن کو تڑپ ہوتی ہے ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا مجاہدہ کرو، ہم ہدایت کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ سے رجوع کیا، مولا میری تو زندگی تیرے حبیب کی عزت کے لیے ہے، اب میں ہی ان کی عزت میں بڑا رکاوٹ بن رہا ہوں، کوئی راستہ بتا۔ ایک دم سے حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں بات آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بہت گرمی ہو رہی ہے۔ چادر لی، حضور کے سر پہ یہ تان دیا، دنیا کو کہا یہ آقا ہے، یہ غلام ہے۔ یہ جسم ہے، یہ جوتا ہے۔ رسول اللہ کی مرض کے وقت امامت سب سے بڑا منصب تھی جو حضور کے ساتھ کسی نے شیئر نہیں کی۔ حضور کی حیات میں کوئی امام نہیں بن سکتا، حضور کی موجودگی میں، حیات میں نہ کہیں موجودگی میں، نماز کے صف میں حضور موجود ہوں کوئی امامت نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ اصول نماز میں امام اور مقتدی کی ارکان ایک ہونی چاہیے۔ مثلا امام بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں، مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں، نہیں ہوگا، کھڑے ہونے والے کو امام بنانا ہے۔ لیکن یہ مسئلے میں حضور کے ساتھ کوئی شیئرنگ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امامت کرانا ہے۔ لوگوں نے قاری کو بلا لایا، عالم کو بلا لایا، محدث کو بلا لایا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارے ابو کو بلاؤ، وہ امامت کریں گے۔ فکریں عطا کی کہ کون سی جگہ کے لیے کیا موزون ہے، کیا حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھے گئے یا رسول اللہ امامت کون کریں گے؟ کہاں سب سے اچھا قاری، اقرأ۔ اس کے بعد کہاں اعلم بالسنہ، عالم جو ہوگا، عمر زیادہ زن کی ہوگی۔ اس طرح کی آپ نے بہت سی باتیں بتلائیں، جیسے جسے 17 گنے گئے ہیں امامت کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی، ناساز ہوئی، تو کہا کہ امامت کی ضرورت ہے۔ اب حضور نے کہا بھائی سب سے بڑے قاری کو بلاؤ۔ ابی بن کعب کو بلایا، عمر بن خطاب کو بلایا، معاذ بن جبل کو بلائے، عبداللہ بن مسعود کو بلائے، حضرت زید بن ثابت کو بلائے، حضرت علی کو بلائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ کپڑے کے بیپاری کو بلاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول کی ان فکروں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ اعمال کے ارکان پر بھی ہوں، لیکن زیادہ اعمال کی روح پر اور فکر پر ہو۔ مکہ فتح ہوا، وکٹری اسلامک ہسٹری، سارے دنیا میں جتنے فتح ہوں گے اس کے پیچھے ہے سب۔ وہ اصل فتح کون سی؟ مکہ شریف کا فتح ہونا، کعبۃ اللہ سے مورتیوں کا نکلنا۔ مورتیاں نکال دی گئی، وہ جو آنکھیں دکھاتے تھے وہ نیچے ہو گئے، وہ جو مسل دکھاتے تھے وہ سب کے سب کانپنے لگے، ہاتھوں سے چابیاں چھٹنے لگی،
حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ بہت اچھا آدمی، آپ کا ابا بہت اچھا آدمی، انت ابن الکریم، آپ بہت شریف ہیں، وہ جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلو چلو سب کو معاف کر دیا۔ نماز کا وقت آیا، غالباً ظہر کی نماز۔ حضرت عمر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ فتح شدہ اسلام کا پہلا اذان بندہ دے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بڈھا آدمی ہو لیکن اللہ کے رسول کی محبت میں شاید میری طرف بھی توجہ ہو، وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کو یقین تھا کہ یہ اذان میں دوں گا۔ بڑے بڑے صحابہ حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر اجازت کی انتظار کر رہے تھے، جاؤ اذان دو، کہہ دیں گے کسی کو، ایک دوسرے پر امنڈ آ رہے تھے۔ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے بہت بڑے علامت تھے، عالمین کے لیے رحمت تھے، نبی الرحمہ۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ او بلال اذان دے۔ جن کو کوئی بازو میں کھڑا کرنے تیار نہیں، اپنے دسترخوان میں بیٹھانے تیار نہیں، انسانی سماج نے جن کو کسی بھی حالت میں کبھی تو بھی ایک انسان ہے احساس ہونے نہیں دیا، جو نگاہ پڑی دھتکار کی پڑی، حقارت کی پڑی، تجھ کی پڑی، ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی نگاہیں ڈالی، کلیجے چھلنی ہو گئے تھے، حضور کی جوتیاں اٹھا اٹھا کے پھر رہے تھے۔ اللہ نے کہا اٹھاؤ، ایک دن ایسا بدلہ دوں گا کائنات دیکھتا رہ جائے گا۔ حضور نے فرمایا بلال اذان دو۔ سب کے چہرے خوش ہو گئے، مسلمان خوش ہو گئے۔ حضرت بلال کو کیوں اذان دینے گئے؟ یہ سامنے جو لوگ اذان دینے کے لیے باقاعدہ آئے ہوئے تھے، کتابوں میں لکھا ہے، وہ خدا نے آ کر چاہتے تھے کہ اذان دو، ان کی آواز اچھی تھی، کلمات اچھے تھے، سب کچھ اچھے تھے، وہ حقدار تھے۔ حضور نے حضرت بلال کو اذان دلا کر کہا امت کی ضمانت نیچے والوں کو سینے سے لگا دینے میں، آرین ڈراوڈین کی تقسیم ختم کرنے میں ہے۔ چھوت اچھوت کی دیوار گرائی، اذان تو بہت دینے والے ہیں۔ شرودر اور شرودر پنتیوں کی میناریں دفن کر دیے۔ حضرت بلال شرما گئے، اتنے بڑے جیالوں کے بیچ میں اذان دوں گا؟ تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جی، کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ یہ وہ لوگ تھے جس گلاس میں انہوں نے پانی پی، لوگوں نے وہ گلاس پھینک دیا، جس بستر میں بیٹھے وہ بستر جلا دیا، جس گلی سے گزرے وہ گلی میں مٹی ڈال دی۔ ان دنیا کی لنچناؤں، انسلٹوں، بے عزتوں کو سہ کے آ رہے تھے۔ خدا کے رسول نے کہا اذان تو دی جائے گی،